اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسکردو میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا انتخابی جلسے سے خطاب جاری ہے۔ آپ گواہ ہیں کہ جب یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو میاں نواز شریف نے یہاں سڑکوں کا جال بچھانے کی کوشش کی، ہسپتال بنائے، ڈیولپمنٹ کی، لیکن وہ دور ختم کر دیا گیا۔ میں آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں اور امیر مقام صاحب کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کو موقع دیں گے تو پاکستان مسلم لیگ کی مرکزی حکومت اور گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت مل کے علاقے کو سنوارے گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، اس علاقے کو جانچنے کے بعد اور کھنگالنے کے بعد کہ یہاں ایک میثاق گلگت بلتستان کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تالی نہ بجائیں، پہلے سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک معاہدہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کے بیچ، پاکستان کے ریاستی اداروں سمیت کہ اگلے 20 سال ریاست کے وسائل گلگت بلتستان پر کیسے خرچ کیے جائیں گے، آئینی حقوق کیسے دیے جائیں گے، کتنی جلدی دیے جائیں گے، یہاں کی حکومت کتنی زیادہ بااختیار ہوگی، کیسے اس خطے میں ٹورزم کو، انڈسٹری کو، روزگار کو ترقی دی جائے گی۔ وہ معاہدہ یہ ہوگا کہ یہاں جو خوبانی اگتی ہے، جو شہتوت اگتا ہے، جو بادام اگتا ہے یا باقی فروٹس ہیں، ان کی پروسیسنگ کے پلانٹ یہیں لگیں۔ اس کے بعد ان ایئرپورٹس کو جدید کر کے، بڑا کر کے، یہیں سے انہیں بیرون ملک ایکسپورٹ کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بجائے اس کے کہ آپ ملک سے باہر جا کر مزدوری کریں یا پاکستان کے بڑے شہروں میں لوگ یہاں آ کر مزدوری کریں گے۔ آپ کے قیمتی پتھر میں نے دیکھے ہیں، رول رہے ہیں، نکل رہے ہیں، خام مال باہر جا رہا ہے۔ ان سٹونز کو، ان کی فنیشنگ، ان کی تراش کے پلانٹ یہاں لگیں تاکہ اصل جو پیسہ کوئی اور کما رہا ہے وہ پیسہ یہاں کے لوگ کمائیں۔ آپ خاص طور پہ ڈسٹرکٹ روندو کے لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کے ہر پہاڑ کے پیچھے ایک جنت نظیر وادی ہے، لیکن جانے والے راستے کچے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، سہولیات نہیں ہیں، ٹورسٹ نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے۔ آج 6 سے 7 جہاز اترتے ہیں، یہاں 40 سے 50 جہاز اترنے کا پوٹینشل موجود ہے، بشرطے کہ انفراسٹرکچر بنے، سڑکیں بنے، پینے کا پانی ملے، بجلی ملے جو نہیں ملتی، انرجی کا بحران حل ہو۔ اتنا بڑا ہائیڈل پوٹینشل ہے۔ ہائیڈل پوٹینشل کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پانی کی طاقت، چشمے، آبشاریں، نالے، ہر ضلع سے ایک دریا گزر رہا ہے لیکن بجلی نہیں ہے۔ تو یہاں ہائیڈل پاور کے منصوبے لگے، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ جو ہر ضلع کو الگ ڈیل کریں۔ یہاں پہ ہوائیں چلتی ہیں، ونڈ کوریڈورز ہیں، ہوا والی چکی، ونڈ ملز، وہ لگیں، اس سے بجلی بنے گی، سولر پاور، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ خطہ میں چوتھی بار کہہ رہا ہوں یہاں پہ، پاکستان کا یہ خطہ اگر توجہ دی جائے تو سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، خاص طور پہ نوجوانوں جن کا مستقبل روشن ہونا چاہیے، جن کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے اور قلم کے بعد روزگار ملنا چاہیے، آپ اپنا دل ٹٹولیں، ماضی کی حکومتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں، آپ کو یقین آ جائے گا سب سے زیادہ تعمیر و ترقی ہمیشہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے۔ ہمارا ساتھ دیں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی جو آئینی حیثیت ہے اس کی جنگ بھی لڑیں گے، اور جو NFC ہے اس میں بھی آپ کا شیئر ڈلوائیں گے تاکہ پیسے آپ کو مانگنے نہ پڑے، خود بخود اس علاقے میں آئیں۔ میں مزید لمبی بات نہیں کرتا،
क्योंकि मेरे दिमाग पे सवार है ये जो पीछे ट्रैफिक है, मैं लोग परेशान होंगे, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और अभी और भी मेरे दोस्तों ने बात करनी है, आपको मैसेज कन्वे हो गया, हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। हमारा काम था अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ईमान के साथ सच्चाई आपके आगे रखते हैं। फैसला आपने करना है, आप चाहें तो अपने वोट की ताकत से अपना मुस्तकबिल बदल सकते हैं, और अगर ना चाहें आपकी अपनी खुशी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बिल्तिस्तान जिंदाबाद। स्कर्दू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का इंतखाबी जलसे से खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि 7 जून को स्कर्दू से शेर कामयाब होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खित्ते की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। खित्ते के अवाम की पसमानदगी दूर करेंगे। खित्ते की तरक्की के लिए मिसाक गिलगित बल्तिस्तान की ज़रूरत है। अगर तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा साथ दें, हम आपके आइनी हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे।